بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین، میں محمد فیضان قادری ایک بار پھر پروگرام فیض قادریہ کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے ہمارے مہمان ذی وقار جناب انتہائی عزت و احترام کے لائق جناب حافظ محمد عبداللہ قادری صاحب، جناب حافظ محمد یونس مصطفی صاحب اور جناب محمد وقاص چشتی قادری صاحب، یہ احباب تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکت وسعت عطا فرمائیں اور اہل سنت کی ہمیں اسی طرح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ناظرین، ایک روایت پڑھ کے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دعائے ابراہیمی ہوں، میں بشارت عیسیٰ ہوں اور میں اپنی والدہ کے خواب کی تعبیر ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید آگے فرمایا کہ جس وقت میری پیدائش ہوئی تو میری والدہ کے جسم اقدس سے نور نکلا کہ جس کے ذریعے انہوں نے شام کے محلات دیکھیے۔ یہاں پر حدیث مبارکہ مکمل ہوئی، مزید اس کو سمجھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 فرمایا میں دعائے ابراہیمی ہوں۔ کیا مطلب دعائے ابراہیمی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت بیت اللہ شریف کو تعمیر فرمایا اس وقت دعا فرمائی، اللہم ربنا وابعث فیہم رسولا، اے مالک و مولا ہم میں وہ رسول مبعوث فرما۔ جملہ مفسرین نے اس آیت کے ضمن کے اندر روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس اشارے سے مراد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت بیت اللہ شریف کی تعمیر کیا تو فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے مالک و مولا ہم میں وہ رسول مبعوث فرما۔ جملہ مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے اس اشارے سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انہوں نے دعا فرمائی، اے اللہ وہ آخر الزمان نبی جو ہے وہ ہماری ذریت سے ہماری نسل سے پیدا فرما۔ دوسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے سامنے فرمایا مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، فرمایا میں تمہیں اس نبی کا نام بھی بتا دیتا ہوں جو میرے بعد نبی آئے گا اور اس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ ان حواریوں میں سے ایک حواری کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، اے روح اللہ، کیا وہ آنے والا نبی ہے جس کے آپ قصیدے پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ کیونکہ ہر شاگرد سوچتا ہے کہ میرے استاد سے افضل کوئی نہیں ہے، ہر مرید سوچتا ہے کہ میرے پیر سے افضل کوئی نہیں ہے، ہر مقتدی سوچتا ہے کہ ہمارے امام سے افضل کوئی نہیں ہے، اور ہر امتی سوچتا ہے کہ ہمارے نبی سے افضل کوئی نہیں ہے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے پڑھے تو حواری نے پوچھا، کیا وہ آنے والی ہستی ہے کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگی؟ ارے وہ بدبخت آدمی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتا ہو اور حضور میں عیب جوئی بھی کرتا ہو، عیب بھی نکالتا ہو۔ حضرت حسان بن ثابت نے 1450 صدیاں پہلے کہہ دیا تھا، خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رب تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، کانک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ کو ایسے پیدا کیا گیا جیسے کہ آپ چاہتے تھے۔ یہ حدیث تقریری ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اشعار پڑھے۔ جس وقت حواریوں نے یہ سوال کیا کہ آنے والا شخص جو ہے وہ آنے والی ہستی کیا آپ سے افضل ہوگی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ارے تم افضلیت کی بات کرتے ہو، وہ جو آنے والی ہستی ہے اتنی عظیم الشان اور عظیم المرتبت ہستی ہوگی کہ فرمایا میں عیسیٰ ابن مریم کو اگر مجھے یہ توفیق ملے کہ میں اس کے نالین کے تسمے باندھوں، فرمایا یہ بھی میرے لیے بہت زیادہ باعث فخر کی بات ہوگی۔ یعنی انبیاء کرام علیہم السلام بھی ہے وہ بھی تمنا کر رہے ہیں کہ ہم اس نبی کے نالین کے تسمے باندھیں، ہمیں یہی توفیق مل جائے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی نبی کا امتی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ وقاص چشتی صاحب آپ بتائیں کہ حضور علیہ السلام سے ہم کس طرح محبت کریں اور حضور کی ہمارے ساتھ محبت کس طرح کی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر۔ فیضان بھائی، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے شرف بخشا کہ میں آپ کے پروگرام میں حاضر ہوا، اور میں بھی اپنے علم کے مطابق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنی امت کے ساتھ کیسی تھی یہ بیان کرتا چلوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لے کے آئے تو اس دنیا کا حال کیا تھا۔ عبادت کرنے کے لیے ایک مخصوص مسجد ہوتی تھی، یعنی کہ لکڑی کی کوئی چیز بنی ہوتی تھی مسجد کی طرح، اس پہ عبادت کرتے تھے۔
مگر رب تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے ساتھ ہی پوری روح زمین کو پاک پیدا کر دیا، پوری روح زمین کو پاک کر دیا۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اپنی امت کے ساتھ کیسی تھی؟ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام آتے ہیں دنیا میں تو لب پہ کیا جاری ہے؟ ربی حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کی بخشش فرما، اے میرے رب میری امت کی بخشش فرما۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اگر رات کی تنہائی میں عبادت کی تو کس کے لیے کی؟ اپنی امت کے لیے کی۔ اگر رات کو لمبے لمبے سجدے کیے تو اس میں بھی اپنی امت کے لیے مانگتے رہے، یا رب العالمین ربی حبلی امتی۔ یہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت سے محبت کی ہے، اتنی محبت کی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میرے کسی امتی کو ایک کانٹا چبھتا ہے، حضور دسو کنڈا کڈا کو ہوندا ہے، چھوٹا جا کنڈا ہے، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرا امتی اگر انہوں کنڈا چبھے تے ان دی آہ یا سی نکلے تے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماندے نے ان دی درد ان دی تکلیف بھی مینوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ہوندی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام دی اپنی امت دے نال محبت سی تے پھر کیا خوب اعلیٰ حضرت لکھ دے نے امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ آئے کیا اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ ایک اور بات عرض کرتا جاؤں یہاں پہ کہ ایک انصاری خاتون ہے، اس کے بچے کی نزاع کا وقت ہے، موت کا وقت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لے کے آتی ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے بیٹے کی جان نکل رہی ہے، بس وہ اس کا جو ہے نا جان نکلنے کے قریب ہے، تو یا رسول اللہ آپ ذرا ہمارے گھر تشریف لائیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس انصاری خاتون کے گھر گئے تو حضور جدو جان نکل دی ہے نا تے اسرائیل پیراں دی طرفوں جان کڈنا شروع کر دی نے۔ ویکھیا حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جان کڈنا شروع کیتی، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ارفق یا اسرائیل، اے اسرائیل تو اٹھا لے سختی کو، تنگ دستی کو اس سے اٹھا لے۔ اور آگے کیا فرماتے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام؟ اگلا جملہ سنیے لطف آئے گا، لی صاحبی ہاذا، کیونکہ یہ میرا صاحب ہے، یہ میرا دوست۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرا ہے، میرے امتی سے سختی اٹھا لیجئے۔ اور پھر اسرائیل علیہ السلام نے بھی جو ہے نا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو رد نہیں کیا، یہ نہیں کہ نہیں مانی کہ اللہ کا حکم ہے، بلکہ آگے سے اسرائیل علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں قرّعینک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ بلکہ اتنا نہیں فرمایا، فرمایا جب بھی کوئی آپ کے امتی کی، جب بھی میں آپ کے امتی کی جان نکالوں گا تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اس کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ اللہ دیکھیں یہ میرے حضور کی اپنی امت کے ساتھ محبت تھی۔ اب میں اس پہ دو باتیں عرض کروں گا اور کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کس طرح کی محبت تھی اور آج کے دور میں ہماری آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا محبت ہے۔ تو حضور محبت جو ہے نا یہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے اختیاری اور ایک ہوتی ہے غیر اختیاری۔ اختیاری محبت جس طرح کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ محبت ہے، اس میں انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے، انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین سے خود محبت کرے، بلکہ دل خود ہی محبت کر بیٹھتا ہے۔ اب جو اولاد ہے اس کے ساتھ بھی انسان کی جو ہے نا یہ محبت اختیاری ہے، اس میں انسان کو خود اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے اولاد کے ساتھ محبت کرے، بلکہ خود بخود محبت ہو جاتی ہے۔ اب جس گھر میں پیدا ہوا ہو، جس میں بچپن گزرا ہو، حضور اتھے اگر رہندا ہوئے بندہ تے دور جاوے نا بندہ تو دل بے چین رہندا ہے، بے قرار رہندا ہے، جنی مرضی
آرائش دا سامان ہوے، جننے مرضی نرم گدے ہون، نیند پوری نہیں ہوندی، سکون نہیں آندا دل نو۔ دل کردا ہے کہ اپنے آبائی وطن چلے جائیے، اپنے آبائی گھر چلے جائیے۔ جو سکون او درو دیوار دیندی ہیں حضور، او جڑا دوسرا گھر ہوندا ہے نا او نہیں پہنچا سکدی ہیں۔ کیوں؟ اس دے نال محبت ہوندی ہے، اے محبت اختیاری، اور حضور دوسری ہے غیر اختیاری، جن دے وچ اللہ تعالیٰ نے سانو حق دیتا ہے کہ تسی محبت اپنی اختیار دے نال کرنی ہے۔ تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جڑی اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی ہے وہ اختیاری نہیں رکھی بلکہ غیر اختیاری رکھی ہے۔ وہ ساڈے اوتے منحصر ہے کہ اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال حضور محبت کنج دی کرنی ہے، اے ساڈے تے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم نے محبت کر کے دسیا کہ اے بات چاہن والے لوگو بھول نہ جایا جے، کسی فتنے دا شکار نہ ہویا جے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت اس طریقے کرنی ہے، اس طریقے نہیں کرنی، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کر کے دسی، باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم نے کر کے دسی کہ اے لوگو اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرنی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وقت وصال قریب تھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک قابل غور بات ہے، ہمارا جسم اتنی قوت رکھتا ہے کہ 105 104 اتنا بخار برداشت کر لے، مگر ایک عام انسان سے ڈبل کمپیسٹی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کی ہے، کہ جہاں پہ ایک امتی کا جسم 104 بخار برداشت کر سکتا ہے نا، تو اس کے ڈبل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار ہوتا ہے۔ یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار ہوتا تھا نا تو آپ کے جسم مبارک سے حرارت نکلتی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار جب ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے صدیق اکبر میری جگہ پہ تم امامت کرواؤ۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے پڑھائیں، 17 نمازیں، یعنی کہ ایک دن کی 5 نمازیں ہوتی ہیں تو 3 دن اور چوتھے دن کا کچھ حصہ۔ اب 4 دن ہو گئے تھے، نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے ہیں، 4 دن سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ نہیں دیکھا، آپ کی زیارت نہیں کی۔ ارے وہ صحابہ کہ جن کا دن ہوتا ہے تو میرے آقا کو دیکھ کے، جن کی رات ہوتی ہے تو میرے آقا کو دیکھ کے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکتے ہیں تو ان کا دن شروع ہوتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں تو پھر ہی ان کا دن ختم ہوتا ہے۔ ان صحابہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 4 دن سے نہیں دیکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، حضور یہاں پہ عقیدہ بھی بیان ہو رہا ہے۔ آج کے دور کے کئیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، نعوذ باللہ معاذ اللہ ان کے منہ کالے ہوں، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز کے اندر خیال آ جائے تو نماز جاتی رہتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ عقیدہ بیان کیا کہ نماز کس طرح جائے گی، بلکہ صحابہ نے تو فرمایا ہماری نماز قبول ہی تب ہوتی ہے جب آقا کی زیارت ہوتی ہے۔ حضرت حضور صدیق اکبر مصلی رسول پہ کھڑے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں۔ اب صحابہ جو ہے نا وہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی مکہ مکرمہ میں لے جائیں تو حضور جب آپ مکہ مکرمہ، جب آپ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے نا تو آپ کی ایک جانب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ مبارک آئے گا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم نماز کی حالت میں ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہلکا سا پردہ ہٹایا نا، حضور دسو پلا پردہ ہٹان دی کنی کا آواز آ سکتی ہے، پردہ ہٹان دی کنی کا آواز آ سکتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ ہٹایا تو سارے صحابہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف اس طریقے ویکھنا شروع کر دیتا، آئے اس طرح ویکھنا شروع کر دیتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ قریب سی کہ
اسی نمازاں توڑ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ آپ فرماندے نے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ مبارک اس طریقے سی جویں قرآن پاک دے اوراق ہوندے۔ اللہ دیکھیں نا حضور کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم نے اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مصطفیٰ کو تشبیہ دی ہے تو وہ بھی قرآن پاک کے اوراق کے ساتھ دی ہے۔ مگر آج کا مولوی کہتا ہے کہ اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز میں خیال آ جائے تو نعوذ باللہ معاذ اللہ وہ نماز جاتی رہی، بلکہ میں کہتا ہوں نماز قبول ہی وہی ہوتی ہے کہ جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال آتا ہے۔ ایک اور صحابی رسول کا یہاں پہ واقعہ عرض کرتا جاؤں، حدیث پاک ہے دو شریف کی 3607 حدیث ہے، اور سنن نسائی اس کی 4661 حدیث نمبر ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نا ایک اونٹ پسند آ جاتا ہے۔ اس اونٹ کی بھی کیا قسمت ہوگی جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند آ گیا ہے۔ اعرابی سے پیسے طے ہو گئے کہ اتنے میں یہ اونٹ مجھے دے دو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے چل رہے ہیں اور اعرابی پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ اب لوگوں کو نہیں پتا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اونٹ پسند آیا ہے۔ لوگوں نے جب اس کی قیمت لگائی نا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ لگا دی ہوگی۔ اب اس اعرابی کے دل میں لالچ آئی، ذہن میں لالچ آئی۔ اب اس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز دی اور فرمایا اگر اونٹ لینا ہے تو لے لو، وگرنہ میں اپنا جو ہے نا اونٹ بیچنے لگا ہوں۔ یعنی کہ وہ جو ہے نا اپنی خرید و فروخت کے معاملے سے بھاگنا چاہ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں جب لالچ آ گئی تھی اس نے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈنا تھا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں اونٹ ایک شرط پہ دوں گا، اگر آپ اس پہ ایک گواہ دے دیں، کیونکہ جب معاملہ طے پایا تھا اونٹ کا تو تب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور اس اعرابی کے پاس کوئی تیسرا شخص موجود نہ تھا، اور اعرابی کہتا تھا اب گواہی کون دے گا؟ مگر جب حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں یہ بات پڑی نا کہ گواہی کون دے گا، تو حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اونٹ پسند کیا ہے اور آپ نے اس کی قیمت طے پائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اونٹ پسند آیا ہے اور آپ نے یہ خریدا ہے۔ اب جب اونٹ خرید لیا تو حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو حضرت خزیمہ نو پوچھا نا اے خزیمہ دس تے صحیح کہ میں جدو خرید و فروخت دا معاملہ کر رہا سی اس اعرابی دے نال تو تے موجود نہیں سی تے تو میری گواہی کنج دیتی؟ تے حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماندے نے فرمایا یا رسول اللہ اسی اگر اللہ نو مننے آئے تے یا رسول اللہ اسی تاڈے کہن تے مننے آئے، اسی اگر تانوں اللہ دا رسول مننے آئے تے حضور اسی تاڈے کہن تے مننے آئے تے جدو اینا سارا کچھ منی بیٹھیاں جنت جہنم منی بیٹھیاں تے یا رسول اللہ پھر اسی اے کیویں نہ منیے کہ تسی اونٹ خریدے اللہ۔ اے صحابہ دا عقیدہ سی۔ اور اگر اسی اج اپنا عقیدہ ویکھیے، اسی اپنی اج محبت ویکھیے، حضور وہ شعر پڑھدے ہوندے نے محفلاں دے وچ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ عبداللہ بھائی وہ شعر کس طریقے ہے ذرا پڑھو نا۔ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول۔ ہاں دیکھیں نا ہم دعوے تو کرتے ہیں عشق مصطفیٰ کے کہ جو ہو نا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ میں کہتا ہوں وہ جھوٹا ہے بندہ، وہ دعویٰ تو کرے غلامی رسول کا اور زندگی فضول ہونے کا اور پھر نماز نہ پڑھے، کیونکہ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے نا، اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو میری اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ایک اور حدیث پاک بیان کرتا جاؤں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میری مانی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نہ مانی وہ جہنم میں جائے گا۔ اب غلامی رسول کا دعویٰ کرنے والے، نماز نہ پڑھنے والے ایک طرف اس حدیث کو رکھیں اور دوسری طرف اپنے اعمال کو رکھیں تو کیا ہم اپنے غلام ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ تو وہ جو نعرہ لگاتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور داڑھی کٹوا رہا ہے، حضور وہ کیسا غلام ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا قاتل ہے؟ میں کہتا ہوں وہ غلام ہو ہی نہیں سکتا۔
غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ غلامی رسول میں نمازیں بھی قبول ہے، غلامی رسول میں حضور کی پیاری پیاری سنتیں بھی قبول ہے، غلامی رسول میں میں گناہ بھی چھوڑتا ہوں یہ بھی مجھے قبول ہے، غلامی رسول میں مجھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت یہ داڑھی بھی قبول ہے، غلامی رسول میں مجھے حیا والا کردار بھی قبول ہے۔ غلامی رسول میں ان سب باتوں کو قبول کرنا پڑتا ہے حضرت، پھر ہی بندہ کامل مسلمان اور کامل مومن بنتا ہے۔ اگر یہ ساری باتیں پھر ہمارے اندر پائی جائیں گے نا، پھر ہم گج وج کے یہ نعرہ لگائیں گے تو پھر اس کے پاس دلیل بھی ہوگی، حضور میں پکا سچا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہوں۔ آج ہم تھوڑے سے پریشان بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے ہم پائیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق کیسے پائیں۔ تو اقبال نے کیا خوب کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ میں اس شعر پہ اپنا اختتام کر رہا ہوں اپنی گفتگو کا۔ اقبال کہتا ہے اگر عشق مصطفیٰ چاہتا ہے، اگر دنیا کی ہر چیز چاہتا ہے، اگر رب کی رضا چاہتا ہے تو سن کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اے مسلمان کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہی کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ اے مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا تو کر، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا تو کر، پھر کیا یہ جہاں کیا لو بھی تیرا ہے قلم بھی تیرا ہے، تو جو کہے گا وہ اللہ تجھے دیتا جائے گا، عطا کرتا جائے گا۔ حضور ہم دیکھیں نا، ہم دیکھیں ہم اتنے گناہ گار ہیں، اللہ کے بھی نافرمان ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی نافرمانیاں کرتے ہیں، پورے احکام کو نہیں مانتے، اور ہم غلامی کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، مگر پھر بھی اللہ تعالی ہمیں نواز رہا، اللہ ہمیں عزتیں دے رہا ہے، اللہ ہمیں رزق بھی وسیع دے رہا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات بھی نہیں مان رہے۔ اس شعر پہ میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں کہ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، حضور ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا۔ ناظرین ایک روایت پڑھ کے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنے اپنے نور کے ممبروں پر جلوہ گر ہوں گے، لیکن حضور نے فرمایا میرا ممبر خالی ہوگا۔ اب وجہ سننا، حضور نے فرمایا میرا ممبر خالی ہوگا، کیوں ہوگا؟ اس ڈر سے کہ رب تعالیٰ مجھے حکم دے کہ اے حبیب آپ جنت میں چلے جائے، پیچھے سے میری امت پریشان ہوتی پھرے، بس اس وجہ سے میں اپنے اس ممبر پر نہیں بیٹھوں گا، خاموش ہاتھ باندھے کھڑا ہوگا۔ رب تعالیٰ پوچھے گا اے حبیب آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ جو چاہیں گے ہم ویسا ہی فیصلہ فرما دیں گے۔ حضور عرض کریں گے اللہم عجل حسابہم، اے اللہ میری امت کا حساب جلدی لے لے، کیونکہ میں ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جانا چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں اپنی امت کو اپنے ساتھ جنت میں لے جانا چاہتا ہوں۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی، حضور نے فرمایا میری امت کے جو افراد جہنم میں جا چکے ہوں گے ان کے ناموں کی ایک فہرست مجھے دی جائے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا امتی جہنم کے اندر ہے۔ حضور نے فرمایا میں جہنم کی طرف جاؤں گا اور اپنے ایک ایک امتی کو جہنم سے نکال کر ان کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں داخل فرماؤں گا، حتیٰ کہ میرا ایک امتی بھی ایسا نہیں ہوگا جو جہنم کے اندر باقی رہے گا۔ یہ دیکھو حضور کا اپنی امت کے ساتھ محبت ہے کہ اس وقت بھی جس وقت نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گا، ماں اپنی بیٹی کو نہیں پہچانے گی، لیکن حضور ہمارے لیے جہنم سے نکال کر اپنی امتیوں کو جنت میں داخل فرما رہے ہیں۔ یہ ہے حضور کی ہم سے محبت۔ تو آئیے اسی کے ساتھ ہم اپنے پہلے مہمان جناب حافظ محمد عبداللہ قادری نعیمی صاحب کے ساتھ بڑھتے ہیں، آپ قرآن و حدیث سے مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمائیں۔ جی شکریہ محترم۔ صلی اللہ علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے یہ آیت کو نازل فرمایا کہ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول نبی امی کی۔ مفسرین کرام نے اس آیہ مبارکہ کو جامع الاوصاف قرار دیا، فرمایا کہ اس آیہ مبارکہ میں حضور علیہ السلام کے
تقریباً 9 اوصاف کو بیان فرمایا گیا۔ سب سے پہلا وصف یہ ہے کہ رسول، پھر نبی، پھر فرمایا امی۔ تو جہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول کہہ دیا تو نبی کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور جب یا پھر نبی کہہ دیا تو رسول اور امی کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یا امی کہہ دیا تو رسول اور نبی کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے یہاں پر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، جب ہم نے آپ کو رسول کہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام رسالتوں کے حامل ہو گئے، اور جب خالق کائنات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی کہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبوتوں کے حامل ہو گئے۔ اور یہاں پر نقطہ قابل غور نقطہ ہے کہ امی، کچھ لوگوں نے تو اس کا ترجمہ کر دیا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاذاللہ ان پڑھ ہیں، لیکن آئیے مفسرین فرماتے ہیں امی کی، میں لفظ امی کی ذرا وضاحت کرتا چلوں کہ اس ایک لفظ میں خالق کائنات نے اپنے حبیب کی شان کو کس طرح بیان فرمایا۔ یہاں ایک مثال سمجھیے کہ سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ وہ کس وجہ سے؟ وہ اس وجہ سے کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر خالق کائنات نے قرآن مجید کے تمام علوم کو جمع فرما دیا۔ تو جس سورت کے اندر قرآن پاک کے تمام علوم کو جمع فرما دیا جائے اس کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ تو آئیے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کہ جس ہستی کے اندر اس دنیا جہان کے تمام کمالات کو، تمام اوصاف کو جمع کر دیا جائے، اس ہستی کو امی کہتے ہیں۔ کیا کہنے عبداللہ بھائی۔ اور پھر اور یہاں پر ایک لطیف بات اور کہ امی کہتے ہیں اصل کو، ام جو ہے نا وہ کہتے ہیں اصل کو، یہاں جو سب سے پہلی چیز ہو نا اسے کہتے ہیں ام۔ جس طرح کہ مکہ مکرمہ ہے اس کا ایک نام ہے ام القریٰ، وہ اس وجہ سے کہ خالق کائنات نے سب سے پہلے روئے زمین پر جو گھر بنایا نا، جس گھر کی تعمیر فرمائی نا، وہ مکہ مکرمہ ہے، اس وجہ سے اس کو ام القریٰ کہتے ہیں۔ تو خالق کائنات نے اس دنیا میں جس گھر سے ابتدا فرمائی اس کو ام القریٰ کہتے ہیں۔ تو خالق کائنات نے اپنے نور سے جس کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا اس کو امی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ اللہ رب العزت نے لفظ امی بیان کر کے نا اپنی شان جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دی، وہ اس طرح کے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا هو الاول والآخر، کہ وہی اول ہے وہی آخر ہے، یعنی کہ خالق کائنات اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ اور تو آخر کی شان جو ہوئی نا وہ تو فرما دیا نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ اور جو لفظ امی جب کہا تو اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اولیت ظاہر ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اور آگے آئیے اسی آیت مبارکہ کے آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اس آیہ مبارکہ کے اس حصہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبے کو خالق کائنات نے کچھ اس طرح بیان فرمایا کہ اے حبیب، یہ جو ہے نا پہلی کتابوں میں بھی ہم نے آپ کا ذکر جاری رکھا، یہ نہیں ہے کہ صرف اس دنیا میں یا آپ کی اس امت میں صرف آپ کے ذکر کو بلند فرمایا، بلکہ نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جانتے تھے۔ اور پھر اس کے آگے فرمایا یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا حکم دینے والے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو اس سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ظاہر ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات کرتا چلوں کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیکی کا حکم دیا کرتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، ہمیں بھی یہ چاہیے کہ سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کریں، اور اپنی اصلاح جب ہو جائے اپنی اصلاح کے بعد ساتھ ساتھ اپنے دوسرے بھائیوں کی، اپنے دوستوں کی، ان کی بھی اصلاح کریں۔ اگر وہ کوئی برائی کا کام کرتے ہیں تو انہیں اس سے روکیں،
اور نیکی کا حکم دے۔ اور آخری بات کہ خالق کائنات نے اس آیہ مبارکہ کے اگلے حصے میں کس طرح حضور علیہ السلام کی شان کو بیان فرمایا۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پاک چیزوں میں سے حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں میں سے حرام قرار دیتے ہیں، پاک چیزوں میں سے حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں میں سے حرام قرار دیتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہو گیا کہ جو پاک چیزیں ہیں وہ تو پہلے ہی حلال ہیں، وہ تو پہلے ہی حلال ہیں، اور جو ناپاک چیزیں ہیں وہ حرام ہیں۔ تو یہاں حضور علیہ السلام کو کیوں فرمایا کہ حضور علیہ السلام پاک چیزوں میں سے حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں میں سے حرام قرار دیتے ہیں؟ یہاں پر حضور علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو خالق کائنات یوں بیان فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اشیاء کی اصل پر نہیں جانا، اشیاء کی اصل پر نہیں جانا، کہ ایک چیز لاکھ خبیث ہوتی پھرے جب تک زبان مصطفیٰ سے نہ نکلے کہ یہ حرام ہے وہ حرام ہو نہیں سکتی، اور ایک چیز لاکھ طیب ہوتی پھرے، پاک ہوتی پھرے، جب تک حضور علیہ السلام کے زبان سے نہ نکلے یہ پاک حلال ہے وہ حلال ہو نہیں سکتی۔ فرمایا کہ اے میرے محبوب کے امتیوں، اگر اشیاء کی حلت و حرمت کو دیکھنا ہے تو میرے مصطفیٰ کے لبوں کی طرف دیکھ لینا۔ جس کو حضور علیہ السلام حلال قرار دے دے وہ حلال ہو جایا کرتی ہے، اور جس کو حضور علیہ السلام حرام قرار دے دے وہ حرام ہو جایا کرتی ہے۔ اور پھر شاعر کہتا ہے نا کہ حبیب کبریا کی عظمتوں سے منحرف ہو کر، کچھ لوگ ہیں نا کہ حضور علیہ السلام کی عظمت و شان بیان ہی نہیں کرتے، حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کے ہی منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں، بلکہ الٹا ہمیں کہتے ہیں کہ تم حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کو خالق کائنات کے ساتھ ملا دیتے ہو۔ ان سے یہ سوال ہے کہ ہم نے تو نہیں ملایا حضور علیہ السلام کو، اللہ رب العزت کے ساتھ ہم نے نہیں ملایا، بلکہ ملایا تو اسے جاتا ہے جو جدا ہو، بلکہ ملایا تو اسے جاتا ہے جو جدا ہو۔ خالق کائنات نے اپنے حبیب کو کسی جگہ پر اپنے سے جدا رکھا ہی نہیں ہے جو ہم ملائیں۔ وہ آیہ مبارکہ نا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اے میرے حبیب کے امتیوں، اگر کچھ خیر چاہتے ہو، اگر بلائی چاہتے ہو، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میرے حبیب کے در اقدس پر آ جانا۔ تو ان لوگوں کے لیے پیغام جو حضور علیہ السلام کی عظمتوں سے انکار کرتے ہیں، شاعر کہتا ہے نا کہ حبیب کبریا کی عظمتوں سے منحرف ہو کر، حبیب کبریا کی عظمتوں سے منحرف ہو کر یہ دعوی مسلمانی کبھی مانا نہ جائے گا، یہ دعوی مسلمانی کبھی مانا نہ جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام سے محبت کریں، حضور علیہ السلام سے عشق کریں، اسی میں کامیابی ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور احسن انداز میں جناب حافظ محمد عبداللہ قادری نعیمی صاحب نے ہمیں سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس انداز میں محبت کیجیے۔ اسی کے ساتھ ایک حدیث سنا کر میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمایا عیسیٰ میرے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اور اپنے حواریوں سے بھی، اپنے امت والوں سے بھی، امتیوں سے بھی کہو کہ وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر زمانہ پائے تو ان پر لازم ہے کہ میرے حضور پر ایمان لے آئے۔ اور پھر فرمایا عیسیٰ اگر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرماتا تو میں جناب آدم کو بھی پیدا نہ فرماتا، اگر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرماتا میں جنت کو بھی پیدا نہ فرماتا، اگر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرماتا تو میں دوزخ کو بھی پیدا نہ فرماتا، الغرض کائنات کی میں کسی شے کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہے، حضور کی وجہ سے رب تعالیٰ نے یہ ساری بہاریں میں عطا فرمائی ہیں۔ تو اسی حدیث کے ساتھ جناب حافظ محمد یونس مصطفی صاحب آپ بتائیں شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس عظیم پروگرام کے اندر شرکت کی دعوت دی اور میں یہاں حاضر ہوا۔
اللہ तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। आपने शान मुस्तफ़ा के हवाले से कहा, तो शान मुस्तफ़ा कुरान करीम से भी देख लेते हैं। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है तिलका रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बादिम मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादहुम दरजात। ये रसूल हैं कि हमने एक को दूसरे पर फजीलत दी, और इनमें से कोई ऐसा है कि जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम फरमाया, और कोई ऐसा है जो इन तमाम से दर्जों में बढ़ गया। तो फिर शायर क्या कहता है? कहता है कि कोई फलक उते रह यार गया, कोई फलक उते रह यार गया, कोई जाके सिदरा हार गया, एक कालियां जुल्फा वाला सी जड़ा अर्श तो विलंग पार गया। अल्लाह सुभान अल्लाह मेरे नबी। तो जहाँ तक हुजूर की अज़मतों, रिफ़अतों, शानों, बुलंदियों का बयान करने का मामला आता है, तो मैं तो क्या कोई भी उसको बयान करने पर कादिर नहीं है। किसी में हिम्मत ही नहीं है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिफ़अतों, हुजूर की बुलंदियों, हुजूर की शानों, हुजूर की अज़मतों को बयान कर सके। हाँ, हर कोई ये कोशिश करता है कि मेरा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मदहा खानों में, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सना खानों में मेरा नाम आ जाए, मेरी हाज़िरी लग जाए। तो इसकी हर बंदा कोशिश करता है। इब्न तैमिया ने लिखा है, वो फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह व सताइश और ताज़ीम व तौक़ीर को बयान करना दीन को कायम करने के मुतरादिफ है। अगर ये वजीफ़ा, ये काम रह गया तो दीन गिर गया। और ये दीन ऐसा दीन जिसके अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मतों, रिफ़अतों को बयान ना किया जाए, वो दीन ही नहीं है। हज़रत हसन बिन साबित रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती लाकिन मा मदहतु मक़ालती बिमुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो फरमाते हैं, लोगों सुनो, मैं अपने शेरों से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह नहीं करता, लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मुबारक अपने लबों पे लेता हूँ तो मेरे शेरों के अंदर वो रस, वो मिठास और वो जमाल पैदा हो जाता है कि लोगों के दिलों पे असर कर जाता है। हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हुमा एक तवील रिवायत नकल करते हैं, जिसके अंदर वो अपना किस्सा और अपनी कहानी, जिसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वाबस्तगी का इजहार फरमाते हैं। वो यूँ फरमाते हैं कि सुनो लोगों, आज तुम मुझसे पूछो कि हुजूर के वसफ़ क्या हैं, तो मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसफ़ बताने के लिए मेरे पास इतनी सकत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसफ़ बयान करूं। यानी दो लफ्ज़ों के अंदर उन्होंने बात ही ख़त्म कर दी। कहते हो अगर तुम मुझसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसफ़ की बात करोगे तो मैं कहूँगा यार मेरे अंदर तो वो ताकत ही नहीं है कि मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसफ़ को बयान कर सकूँ। तो इसी वजह से ज़हूरी साहब लिखते हैं कि असी की ज़हूरी नाले साडा की बयान है, असी की ज़हूरी नाले साडा की बयान है, ओदियां ते सिफतां दा नाथ खां कुरान है। क्या सूरतां सिपारे रंग सोने नबी दे जमाल दा, सूरतां सिपारे रंग सोने नबी दे जमाल दा, लब के ले आवां कि तू सोना तेरे नाल। क्या कहने मुस्तफा। और आखिरी बात मैं अपनी ख़त्म करता चला हूँ। मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि जिसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर के पास आते हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर से फरमाते हैं, या अबा बकर लम यारिफनी फ़ी हकीकती गैर रब्बी। ऐ अबू बकर सुनो, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जान सकता। कोई दुनिया में ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जिसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हकीकत को पहचाना हो। यहाँ इसी के ज़ीमन में एक वाक़या आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हज़रत अबुल हसन रिफ़ाई रहमतुल्लाहि तआला अलैह वो लिखते हैं कि मैंने एक दिन रूहानी तौर पर प्रवाज़ की। तो और याद रखिए कि रूहानी तौर पर प्रवाज़ करने में किसी भी मकतबा फ़िक्र का कोई इख्तिलाफ़ नहीं, यानी कोई भी शख्स रूहानी तौर पर प्रवाज़ कर सकता है। इस बात में तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमा का इत्तिफ़ाक़ है। वो फरमाते हैं कि मैंने रूहानी तौर पर प्रवाज़ की तो मैं प्रवाज़ करता करता 7 लाख अर्श अबूर कर गया। इतना ऊंचा चला गया कि 7 लाख अर्श अबूर कर गया। फरमाते हैं कि मैं इतना ऊंचा चला गया कि हत्ता के 7 लाख अर्श अबूर कर गया। जब 7 लाख अर्श अबूर कर गया तो हातिफ से आवाज़ आती है, ए अबुल हसन रिफ़ाई कहाँ आ रहे हो, कहाँ आ रहे हो? तो कहा, मालिक मैं उस अर्श की तलाश में निकला हूँ जिस अर्श पे सोने मुस्तफ़ा के कदम लगे हैं, जिस अर्श पे सोने मुस्तफ़ा के कदम लगे हैं, उस अर्श की तलाश में निकला हूँ। तो हातिफ से आवाज़ आती है, इरजी ला वसूल अला का, ऐ अबुल हसन रिफ़ाई वापस पलट जाओ, तुम जिस
अर्श की तलाश में निकले हो कि मेरे महबूब के कदम जहां पे लगे हैं मैं उसको तलाश कर सकूं, वापस पलट जाओ, तुम्हारा वहम गुमान भी उस पर नहीं पहुंच सकता। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। तो यहाँ कहना ये चाहता हूँ कि मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक इतने ऊंचे हैं तो सर कितना ऊंचा होगा। आज लोग तराजू लेके बैठ गए, यार उसको भी नापा जा सकता है, उसकी पैमाइश कर रहे हैं जिसकी पैमाइश हो ही नहीं सकती, उसको नाप रहे हैं जिसको नापा ही नहीं जा सकता, उसको तोड़ रहे हैं जिसको तोला ही नहीं जा सकता। तो यार वो तोड़ रहे हैं तो हम अपने आशिकों की जुबान में पता क्या कहते हैं, तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्हों वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जे ओ रुख तू निकाब उठावे, जे ओ निकले सैर करन नु सारा गुलशन सीस नवावे, जे ओ हाथ फुलां विच रखदा हाथ फुलां तो वध जावे, नैन नशीले मस्त रसीले विच सोहना कजल सुहावे, अख उगड़े ते इंज पिया जापे जिवें मैं खाना खुल जावे, बिजली डरदी लिश्क ना मारे मत्ता बेअदबी हो जावे, तौबा तौबा हुस्न सजंदा जाल ना जल्ली जावे, क्या कहने खुल्क ओदे ने मोली दुनिया, खुल्क ओदे ने मोली दुनिया, कोई विरला ही जान बचावे, आजम एडा सोना माई सानू किधरे नजर ना आवे। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीमी को बयान फरमाया। नाज़रीन, बहुत ही आसान अंदाज में आज हमारे मेहमान गिरामी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह मोहब्बत की जाए और हम आशिक़ रसूल किस तरह बन सकते हैं, किन आमाल के साथ बन सकते हैं, हमें बहुत ही आसान अंदाज में समझाया। तो मैं तीनों अपने मेहमान ज़ीवकार का बहुत मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आपकी इल्म व अमल में मज़ीद बरकत और वुसअत अता फरमाए। नाज़रीन, मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम इस शेर पर करता हूँ, ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई और कलम टूट गए, ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई और कलम टूट गए, फिर भी तेरे औसाफ का एक बाब भी मुकम्मल ना हुआ, फिर भी तेरे औसाफ का एक बाब भी मुकम्मल ना हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।